پس پردہ حقائق میں خوش آمدید۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جناب جیلم گئے ہیں مناظرے کے لیے، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، تو بہت نعرے لگا رہے ہیں جناب کہ مفتی صاحب کے سامنے ٹک نہیں سکے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ اور بھائی جان 295 کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے مناظرہ کر سکتا ہے؟ جس کتاب کا آپ نے ریفرنس دینا ہے، جس کا حوالہ دینا ہے، جس کا اسکرین شاٹ آپ نے دکھانا ہے، اگر اس کتاب کا ریفرنس دینے سے، کتاب کا حوالہ دینے سے آپ 295 کی زد میں آ جاتے ہیں، تو آپ کیسے مناظرہ کر سکتے ہیں؟ بچپن میں ہمیں بتایا گیا تھا، چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، وہ بھی میں کھل کر نہیں بتا سکتا کہ شاید میں بھی 295 کی زد میں نہ آ جاؤں۔ بچپن میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے، کہ بھائی شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ حضرت ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی تھی۔ ہم بھی اس وقت مانتے تھے کہ بھائی شیعہ جو ہے نا، یہ تو بہت خطرناک اور غلیظ لوگ ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی۔ تو جب کچھ شعور آیا اور کتابوں کو ہم نے خود مطالعہ شروع کیا، تو جناب جو مکتبہ فکر شیعوں پر یہ الزام لگاتا تھا کہ شیعہ یہ بات کہتے ہیں، خود ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اب اگر بیان کر دیں، ریفرنس دے دیں، یا اس پیج کا اسکرین شاٹ لگا دیں، تو آپ پر توہین مذہب، توہین صحابہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگ جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں میرے خیال میں مناظرہ اور لائیو ڈبیٹ یا اوپن کیمرہ سے سامنے اچھی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب ایک جینیس بندے ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا ہے، میرے خیال میں تو اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آج کل مناظرے کے لیے آمنے سامنے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ان نے جو جو باتیں کی ہیں، جو جو اعتراضات لگائے ہیں، یا آپ کو ان کی جو باتیں لگتی ہیں کہ یہ ان نے وداؤٹ ریفرنس بیان کی ہیں، تو آپ ان کو بیان کر دیں، ان کی باتوں کا جواب دے دیں، دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ ان کی باتوں کو رد کر دیں۔ ادھر جانا اور مجمع لگانا، اور پھر جب میرے خیال میں تو دونوں پارٹیاں جب ریفرنس دیں گی تو 295 کی زد میں آ جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔ پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حنیف قریشی صاحب، آپ جس چیز پر مناظرہ کرنے گئے تھے، آپ لائیو ان کو بیان کر دیں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے فلاں بات کی ہے، تو اس کا ریفرنس نہیں دیا ہے۔ وہ تو میرے خیال میں جو باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور کتابوں سے دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں، اور جو مخالف فرقہ ہے یا مکتبہ فکر ہے، وہ بھی ان کتابوں کو مانتا ہے۔ یا تو ان کتابوں سے ڈینائی کریں، آپ ان کو اپنے مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہو، اپنی عبادت گاہوں میں رکھتے بھی ہو، اور اسی کتاب سے اگر کوئی ریفرنس دے دے، کوئی بات بیان کر دے، کوئی اسکرین شاٹ لگا دے، تو اس پر توہین کا پرچہ بھی درج کرواتے ہو۔ اس منطق کی، اس دلیل کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اگر ان کتابوں میں کچھ مواد ایسا ہے کہ وہ توہین پر مبنی ہے، تو ان کتابوں سے ڈینائی کریں، ان کے یا وہ حصے جو ہیں وہ ختم کریں۔ آپ کے علماء کرام نے ان حصوں کو صحیح ترین قرار دیا ہے، آپ کے بڑوں نے، تو آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ 295 یا تو تمام اسلامی ممالک میں لاگو ہونی چاہیے، یا پھر
کسی اسلامی ملک میں 295 نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں چند ملکوں میں ہے، مجھے تو پاکستان کا پتہ ہے، باقی تو پتہ نہیں ہے کس کس ملک میں. اگر کسی آڈینس کو پتہ ہو تو مجھے بھی بتا دیں کہ کس کس ملک میں 295 کا اطلاق ہے. اللہ حافظ.